آغا خان کی بجٹ کے برابر سالانہ بجٹ لاڑکانہ کی ہیلتھ پر خرچ ہو رہا ہے، اور ایک سرنج کا ڈھکن بھی، سرنج کا ڈھکن بھی، بٹر فلائی کا ڈھکن بھی پیشنٹ جو ہے وہ باہر جا کر میڈیکل اسٹور سے خرید کے لاتا ہے جو 1 روپے کا ہوتا ہے. تو پھر اتنی بڑی بجٹ کہاں جا رہی ہے، کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ طرف جا رہے ہیں. پہلا اسٹیپ کور کمیٹی ہے، اگلا اسٹیپ پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا منصوبہ ہے، اس سے اگلا اسٹیپ الگ صوبہ بنانے کا ہے، اس سے اگلا اسٹیپ پھر انہوں نے کراچی کو بدین سے لے کر کراچی تک جو سمندری حدود ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو الگ ملک بنائیں. 3 کمیٹیوں میں چیف منسٹر بیٹھ چکا ہے. وہ چیف منسٹر کس کا ہے؟ ایم کیو ایم کا ہے، نون لیگ کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے. اگر پیپلز پارٹی کا ہے تو مرسو سندھ نڈیسو کے نعرے بعد میں لگائیں، اپنے چیف منسٹر کو شٹ اپ کال دیں، اس کو اسٹاپ کریں کہ آپ نے اس میٹنگ میں نہیں بیٹھنا ہے. اور اگر چیف منسٹر نے میٹنگ میں بیٹھنا ہے تو قوم کو بتائیں کہ یہ کمیٹی کیا ہے، کیوں بنائی گئی ہے. کتنوں کو مفتی محمود نے کوڑے لگوائے؟ اکرم دورانی 5 سال وزیر اعلیٰ رہے، کتنے لوگوں کو کوڑے لگوائے؟ مولانا فضل الرحمان لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، 1 ووٹ سے وزارت عظمیٰ کی سیٹ ہار گئے. آپ کم سے کم فضل الرحمان کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ ہمارا پورا خطہ جل رہا تھا، پاکستان جل رہا تھا. مولانا فضل الرحمان واحد پولیٹیشین تھے جس نے داڑھی اور پگڑی والوں کے ہاتھ سے بندوق چھین کر ووٹ کی پرچی تھمائی. خان صاحب کی مہربانی سے مقبوضہ اور آزاد کشمیر دونوں کی حدود ختم کر کے ایک ہی کشمیر کیا گیا. یعنی عمران خان نے مقبوضہ حیثیت بھی ختم کر دی، آزاد بھی ختم کر دی. اب یہ بتلائیں کہ ہمارے ساتھ کون سا ہے اور ان کے ساتھ کون سا ہے. آپ نے تو مقبوضہ اور آزاد کشمیر کی سوچ ختم کر دی ہے نقشے سے. کہ نون لیگ کے سامنے اور پیپلز پارٹی کے سامنے ان کے کیسز رکاوٹ بن جاتے ہیں. خود بلا زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اپنی بہن کو ہتھکڑیوں میں نہیں دیکھ سکتا، تو میری بہن ہتھکڑیوں میں ہوتی ہے تو میں مجبور ہو جاتا ہوں. اور ہمارا مت میں نظر اگر والد ہوگا، پپھی ہوگی، کیس ہوں گے، ہتھکڑیاں ہوں گی تو پھر میں اچھا ڈیلر کہہ سکوں گا، اچھا سیاستدان معذرت کے ساتھ نہیں کہہ سکوں گا. ان مسئلاتوں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نکلنا ہوگا، تبھی آل پارٹیز بھی ہوگی، تبھی ایک اسٹانس بھی ہوگا، اور ایک نقطے پر سب آپ کو متفق بھی نظر آئیں گے. ایک سیاسی رہنما نبی فوت ہوتا تھا، اللہ ایک اور کو سیاسی رہنما بنا کر نبی کی شکل میں انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء، سرور کونین نے فرمایا کہ علماء ان نبیوں کے بھی وارث ہیں جو مذہبی پیشوا ہیں، علماء ان نبیوں کے بھی وارث ہیں جو سیاسی پیشوا ہیں. جب سیاست اتنا مقدس ہے، جنہوں نے سیاست کو گندا کیا ہے، گالی بنا دی ہے، کرپشن بنا دیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ان کو کم سے کم سیاست کے لفظ کی لاج رکھنی چاہیے، سیاست کے معنی کی لاج رکھنی چاہیے، کم سے کم اس مقدس لفظ کو اتنا گندا نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم، میرا نام ہے شہزاد علی خان، اور ہمیشہ کی طرح آج ایک نئے سیشن کے ساتھ ہم موجود ہیں. لاڑکانہ کی سیاست پہ ہم نے پہلے بھی بہت ساری گفتگو کی ہے، بہت سارے سیاسی رہنماؤں سے ملے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ ایک انتظامیہ کے افسران سے بھی ملے ہیں، اور ہمیشہ لاڑکانہ کے مسائل جو ہیں اور ملکی سیاسی سطح کے جو بھی ایشوز جس وقت چل رہے ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرنے کی اس پیج سے کوشش کی جاتی ہے. لیکن آج جس جگہ پہ اور جس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں وہ ہمارے لیے بھی انتہائی ایک عقیدت اور احترام کا مقام ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں سے لاڑکانہ کے، بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان کے ایک انتہائی سینئر سیاستدان نے، انتہائی ایک معتبر شخصیت نے شہادت کا رتبہ نوش کیا، اور انہوں نے اپنی جو شہادت کا رتبہ نوش کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کے لیے کیا، اپنے فالوورز کے لیے کیا، اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا، سندھ دھرتی کے لیے کیا. اور ان کی جو محبت تھی وہ ایک بے لوث محبت تھی. وہ تھے شہید علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور اگر اس کے بعد ایک جو مخالفین تھے، ان جنہوں نے ایک شہید کیا ان کو، اور جو اس جمہوری اور اس مذہبی مثبت روایات کی جو خلاف عکاسی کرتے ہیں، انہوں نے چاہا کہ یہ ایک باب ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہوا کیا کہ اس کے بعد ان کے جو نوجوان بیٹے ہیں انہوں نے اس علم کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، اور اس کے بعد اور زیادہ متحرک ہو کے آگے بڑھے، اور زیادہ متحرک ہو کے انہوں نے شہید کے کاز کو آگے بڑھایا. ہم موجود ہیں اس وقت مولانا راشد محمود سمرو کی رہائش گاہ پہ. ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے ہمیں پینل انٹرویو کا وقت دیا. آج ویسے بھی ان کی بہت ساری مصروفیات تھیں، اس لیے انتہائی مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کی جائے گی.
میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عاشق پٹھان صاحب، نائب صدر لاڑکانہ پریس کلب، شیراز محمود پٹھان صاحب بول نیوز سے، عاشق پٹھان صاحب پبلک نیوز سے، اور زین عاشق پٹھان صاحب نیو نیوز سے، اور مجھے آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق ہم نیوز سے ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ حمید اللہ سیال صاحب بھی موجود ہیں جو کہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اب کچھ دیر میں ہم شروع کریں گے ایک سیشن کوسچننگ اور آنسرنگ کا، اور اس سیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایز اے ہوسٹ پہلا سوال کرتا ہوں، اور پھر جو ہمارے دیگر پینلسٹ ہیں وہ سیاسی منظر نامے پہ، عالمی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ، اور جو خصوصاً ہم اس وقت آج سندھ کے کاز پہ بھی بات کریں گے، اور ان ساری باتوں کے اوپر جو ایک اہم معلومات ہے آپ تک وہ مولانا راشد محمود سوبرو کی زبانی پہنچ سکے گی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سر ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کی بڑی مہربانی. میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے میرا آواز قوم تک پہنچانے کے لیے مجھے موقع میسر کیا، اور شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے معذرت خواہ بھی ہوں، شاید آپ نے کوئی 9 بجے کی پوسٹ چلائی ہوئی تھی کہ 9 بجے ہم نے لائیو ہونا ہے، اور ہم تھوڑا سا لیٹ ہوئے ہیں. اس پر ظاہر ہے کہ آپ کے ویورز کو انتظار بھی کرنا پڑا ہوگا، اس پر میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں. بڑی آپ کی مہربانی. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عالمی منظر نامے سے شروع کرتے ہیں، پہلے بین الاقوامی سطح سے شروع کرتے ہیں. اس وقت جو UAE نے ایک تسلیم کیا اسرائیل کے اسٹیٹس کو، اس کے بعد پوری دنیا میں ایک ہلچل سی مچ گئی. امریکہ کا بھی اس کے اوپر بیان آیا، اس کے اوپر ترکی نے بڑا زبردست قسم کا اسٹینڈ لیا، پاکستانی حکومت نے بھی ایک اسٹینڈ لیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی حیثیت کو، اسرائیل کی حیثیت کو تب تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ فلسطین کا ایشو ریزالو نہیں کرتا، اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو کشمیر پر بھی ہمارا کوئی مثبت اسٹینڈ نہیں رہے گا، ہم کشمیر بھی کھو دیں گے. حکومت کا اسٹینڈ تو سامنے آ گیا، لیکن اپوزیشن کا اس طریقے کا اسٹینڈ سامنے نہیں آیا جیسا کہ آنا چاہیے تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بڑے اہم ایشو سے اپنے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور اس وقت یقیناً پورے عالم اسلام کی اس چیز کی طرف نظریں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور عالم اسلام کس طرف جا رہا ہے. ہمارے حکومت کا جہاں تک آپ نے موقف کی بات کی، مجھے تو نہیں پتا کہ ہماری حکومت کی طرف سے کوئی واضح اسٹیٹمنٹ آ سکی ہے یا نہیں آ سکی. البتہ میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا. میرے پارٹی کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب جب باچا خان مرکز تشریف لے گئے تعزیت کے لیے، وہاں سے انہوں نے ایک واضح اور کھلا پیغام اس حوالے سے دیا. صرف وہاں پیغام نہیں دیا بلکہ وقتاً فوقتاً جو ہماری 15 ملین مارچ ہوئی ہیں اس میں بھی ہم اس ایجنڈے کو کھل کر بیان کرتے رہے کہ جی عمران خان جس ایجنڈے پر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ان ایجنڈوں میں ایک ایجنڈا یہ بھی شامل ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. اب یہ کہنا کہ اس وقت تک ہم تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کشمیر پر ہمارے حکمرانوں کا کیا اسٹینس ہے؟ ہم تو کشمیر کے معاملے پر ہندوستان کو اتنا مورد الزام نہیں ٹھہراتے، یا جتنا ان کو مجرم سمجھتے ہیں اتنا ہی مجرم عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو تھے ہی غاصب، وہ تو تھے ہی کشمیریوں پر ظلم کرنے والے، وہ تو تھے ہی کشمیریوں پر بربریت کرنے والے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اقوام متحدہ کے اندر تقریر کر لی، اس کو اچھال لیا. کیا اس سے پہلے بہترین تقریر جناب ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کی تھی؟ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی تھیں، صرف تقریر نہیں کی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی، پھر اسمبلی سے واک آؤٹ کیا اور بھٹو صاحب باہر نکل گئے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تقریریں موجود ہیں. اسمبلی کے ایک تقریر کو لے کر اور کشمیر کاس کی لڑائی قرار دینا، اور پھر نقشے میں کشمیر کو شامل کر دینا. میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں، پہلے بھی آپ کے نقشے میں کشمیر شامل تھا، یہ نہیں ہے کہ کشمیر شامل نہیں تھا، لیکن اس نقشے کے اندر یہ لکھا جاتا تھا کہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے اور یہ آزاد کشمیر ہے. عمران خان صاحب کی مہربانی سے مقبوضہ اور آزاد کشمیر دونوں کی حدود ختم کر کے ایک ہی کشمیر کیا گیا. یعنی عمران خان نے مقبوضہ حیثیت بھی ختم کر دی، آزاد بھی ختم کر دی. اب یہ بتلائیں کہ ہمارے ساتھ کون سا ہے اور ان کے ساتھ کون سا ہے. آپ نے تو مقبوضہ اور آزاد کشمیر کی سوچ ختم کر دی ہے نقشے سے. اور نقشے کے اندر اگر ممالک آپ آزاد کرتے اور پالیسیاں بناتے تو سب سے پہلے تو چائنا کو پریشان ہونا چاہیے. ہمارے برابر میں چائنا بیٹھا ہوا ہے، ہم نقشے میں اس کو پاکستان کے اندر داخل کر دیں گے. سب سے پہلے تو ایران کو پریشان ہونا چاہیے، ہم نقشے کے اندر ایران کو پاکستان میں داخل کر دیں گے. پھر تو آپ سارے ممالک نقشے میں ڈالتے جائیں، واہ واہ آپ بڑے عظیم لیڈر بن جائیں گے.
لہذا یہ بددیانتی پر مبنی اسٹیٹمنٹس ہیں ہمارے حکمرانوں کی. در حقیقت ان کا ایجنڈا کشمیر کو بیچنا ہے، ان کا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، ان کا ایجنڈا پاکستان کے عوام کو بدحالی دینا ہے، جس کے خلاف ہم میدان میں کھڑے ہوئے. اچھا سر، اب آتے ہیں ذرا ملکی سطح پہ، وقت کم ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ سب سے زیادہ ووکلسٹ اپوزیشن لیڈر مانے جاتے ہیں. وہ ہر اسٹینڈ پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سب سے زیادہ متحرک جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کرنے کے لیے متحرک دکھائی دیتے ہیں. ابھی حالیہ بھی جب وہ لاڑکانہ آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کے پی کے اور سارے صوبوں سے ہوتا ہوا لاڑکانہ پہنچا ہوں. پھر چیئرمین پیپلز پارٹی اور آصف زرداری سے ان کی کراچی میں ملاقات بھی ہوئی. اعلان یہ کیا گیا تھا کہ بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ ہماری جو ہے وہ ایک اے پی سی بہت بڑے پیمانے پہ ہوگی اور بہت بڑا ایک اسٹینس سامنے آئے گا مشترکہ. کیا وجہ ہے کہ وہ اے پی سی بھی نہیں ہو سکی اور اپوزیشن کا مشترکہ اسٹانس جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم، ون یونٹ اسٹینڈ، ایک مطلب کہ اگر آپ کہیں کہ ون پوائنٹ ایجنڈا ان کا سامنے نہیں آ رہا؟ دیکھیں بلاول صاحب اچھی بات ہے، میچور ہو رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ سیاست میں ایکٹیو ہو رہے ہیں. لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اکٹھی کیوں نہیں ہو رہی، جو آپ کے سوال کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک، اب تک، آج کے دن تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ مصلحتوں کو شکار رہے ہیں. اور جے یو آئی جتنا بھی آگے اس تحریک کو لے کے گئی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ نون لیگ کے سامنے اور پیپلز پارٹی کے سامنے ان کے کیسز رکاوٹ بن جاتے ہیں. خود بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اپنی بہن کو ہتھ کڑیوں میں نہیں دیکھ سکتا، تو میری بہن ہتھ کڑیوں میں ہوتی ہے تو میں مجبور ہو جاتا ہوں. حالانکہ آپ نے جس پیپلز پارٹی کی بات کی کہ سب سے زیادہ اپوزیشن کے لیے بات بلاول صاحب کر رہے ہیں، تو 25 جولائی کے بعد جو پہلا مظاہرہ ہوا الیکشن کمیشن اسلام آباد کے دفتر کے سامنے، بلاول صاحب اس میں نہیں آئے. پھر مولانا صاحب کو قائل کیا کہ اسمبلی کے اندر جانا ہے، مولانا صاحب نہیں جا رہے تھے. لیکن ایم اے میں جب اسمبلی کے اندر گئی تو پینل طے ہوا کہ وزیر اعظم کا امیدوار پیپلز پارٹی لائے گی، اسپیکر کا امیدوار نون لیگ لائے گی، ڈپٹی اسپیکر کا امیدوار ایم اے میں لائے گی. اس سے انحراف بھی پیپلز پارٹی نے کیا. پھر اس کے بعد صدارتی الیکشن ہوئے، اپوزیشن کے اس جو مشترکہ امیدوار تھا مولانا فضل الرحمان، اس کے مقابلے میں احتجاج حسن بھی پیپلز پارٹی لائی. اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے انتخابات تھے، پیپلز پارٹی کا کردار کیا رہا. یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن چیزوں پر آپ بلاول صاحب کو اچھا اسپیکر تو بول سکتے ہیں یا پھر اچھا ڈیلر بول سکتے ہیں کہ اچھی بات کر کے، اور پھر جیل سے اپنی پھپھی کو بھی باہر لے آئے، اپنے والد کو بھی باہر لے آئے، اور اب وہ ماشاءاللہ سے زرداری ہاؤس اور بلاول ہاؤس میں اچھے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. لیکن میں اچھا سیاستدان اس کو تب مانوں گا جب وہ اپنی والدہ کی طرح جیل کو تو قبول کرے، ہتھکڑیوں کو تو قبول کرے، لیکن عوامی کاز پر کوئی کمپرومائز نہ کرے. اس وقت ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ جی ڈی پی کی شرح مائنس پر چلی گئی ہے، بے روزگاری آسمان سے باتیں کر رہی ہے، سعودی عرب آپ سے ناراض بھی کھڑا ہے، چائنا آپ سے ناراض، جو چائلڈ ہوڈ آپ کا فرینڈ تھا وہ آپ سے ناراض کھڑا ہے. ہم داخلی اور خارجی دونوں سطح پر مار کھا رہے ہیں، اور ہمارا مت میں نظر اگر والد ہوگا، پپھی ہوگی، کیس ہوں گے، ہتھکڑیاں ہوں گی، تو پھر میں اچھا ڈیلر کہہ سکوں گا، اچھا سیاستدان معذرت کے ساتھ نہیں کہہ سکوں گا. ان مصلحتوں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نکلنا ہوگا، تبھی آل پارٹیز بھی ہوگی، تبھی ایک اسٹانس بھی ہوگا، اور ایک نقطے پر سب آپ کو متفق بھی نظر آئیں گے. جی مجھے فخر ہے کہ میں شہید خالد محمود سمرو صاحب کا کلاس فیلو رہا ہوں اور میں نے انہیں بہت فالو کیا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے سینٹ میں، اور اکثر وہ اپنی اسپیچ پہ سندھ کی وحدت کی بات وہ کرتے رہے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ سندھ کی تقسیم کی جو بات ہو رہی ہے، کراچی کو الگ کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میرے دو اس پر پوائنٹ آف اوپینین ہیں. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور میرے والد کے آپ دوست بھی رہے ہیں، ساتھی بھی رہے ہیں، اکٹھے پڑھے بھی ہیں، تو آپ میرے لیے قابل احترام بھی ہیں. لیکن بصد احترام جو سوال آپ نے کیا ہے، پہلا میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی سندھ کے اندر انتخابات قریب ہوتے ہیں تو مہاجر کارڈ اور سندھی کارڈ کو اچھالا جاتا ہے تاکہ کراچی کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا اسپیس برقرار رکھا جائے. چونکہ اب بلدیاتی ٹرم ختم ہو رہا ہے اور نئے بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں،
ایک مرتبہ پھر کراچی کا راب شروع ہو گیا ہے اور مہاجر اپنے کارڈ پر کھیلے گا اور سندھی اپنے کارڈ پر کھیلے گا، اس تناظر سے ہٹ کے کہ اس سے سندھ کتنا کمزور ہو رہا ہے، کتنا مضبوط ہو رہا ہے۔ دوسرا میں اس میں قصوروار پیپلز پارٹی کو سمجھتا ہوں، پیپلز پارٹی کو بےایمانہ قصوروار سمجھتا ہوں کہ اسی ایم کیو ایم کو انہوں نے اپنا اتحادی بھی رکھا، تو اس وقت بجائے اس کے کہ وہ بل لاتے جس بل سے سندھ مضبوط ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہمارے مرحوم انتہائی ہمارے لیے قابل احترام جناب ایاز سمرو صاحب اچھے پولیٹیشین رہے، کس طرح وہ بل پیش کرنے کے بعد خوشیاں اور شادمانے پیپلز پارٹی والے اسمبلی میں منا رہے تھے، وہ نہ دن آپ سے بھولا ہے نہ مجھ سے بھولا ہے۔ میں اس میں قصوروار پیپلز پارٹی کو سمجھتا ہوں۔ بحریہ ٹاؤن کی زمین اب آپ کراچی ٹول پلازا سے شروع کریں اور یہاں دادو اور جام شورو تک ساری زمین انہوں نے بحریہ کو دے دی۔ کیا اتنی ایبلٹی سندھ حکومت میں نہیں تھی کہ اس طرح کے جدید شہر خود تعمیر کرتے، غریبوں کو آگے لاتے، روزگار فراہم کرتے؟ 1 روپے میں اور 2 روپے میں اور 5 روپے میں اسکوائر فٹ سرکاری زمین ملک ریاض کو الاٹ کرتے ہیں، وہ 10,000 روپے میں چمڑی ادھیڑتا ہے سندھ کے عوام کی، اور پھر ہم اجرک کا ماسک پہن کے اپنے آپ کو سندھی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم کل بھی سندھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، لیکن اصل سندھی وہ ہے جو سندھ کی چوکیداری کرے، ماسک پہن کر پیٹ پیچھے سودے بازی نہ کرے۔ کل میرے بھائیوں نے پورے سندھ میں پرسوں پیپلز پارٹی نے احتجاجی مظاہرے کیے کہ مرسوں سندھ نہ ڈیسوں۔ ارے بھائی، مرسوں سندھ نہ ڈیسوں کی باتیں بعد میں کریں، پہلے اپنے چیف منسٹر کو تو روکیں، اس کمیٹی میں نہ جائے۔ 3 کمیٹیوں میں چیف منسٹر بیٹھ چکا ہے، وہ چیف منسٹر کس کا ہے؟ ایم کیو ایم کا ہے، نون لیگ کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کا ہے تو مرسوں سندھ نہ ڈیسوں کے نعرے بعد میں لگائیں، اپنے چیف منسٹر کو شٹ اپ کال دیں، اس کو اسٹاپ کریں کہ آپ نے اس میٹنگ میں نہیں بیٹھنا ہے۔ اور اگر چیف منسٹر نے میٹنگ میں بیٹھنا ہے تو قوم کو بتائیں کہ یہ کمیٹی کیا ہے، کیوں بنائی گئی ہے۔ کراچی کی اگر ترقی کرانی ہے، ہم مخالف نہیں ہیں، کراچی کی صفائی، کراچی کی ترقی، ملک کی صفائی، ملک کی ترقی ہے، لیکن پھر یہ صفائی صرف کراچی کی کیوں؟ آج لاڑکانہ مونجو دڑو بنا ہوا ہے، پھر لاڑکانہ میں کیوں نہیں، سکھر میں کیوں نہیں، میرپور خاص میں کیوں نہیں؟ ایک تو اس پر میرا نقطہ نظر یہ ہے۔ دوسرا میرا نقطہ نظر یہ ہے، بدقسمتی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے جب یہ الفاظ کہے تھے، بڑے نیگیٹو انداز میں یہ لے گئے کہ ہم آج بھی جد و جہد آزادی کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، برطانیہ کی غلامی سے نکل کر ہم امریکہ کے غلامی کی طرف چلے گئے، اور اس وقت 2 بڑی طاقتوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے، اور نئی طاقت اس میں اندر داخل ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر ہم سپرمیسی کی دعویٰ کریں۔ امریکہ ہے، چائنا ہے، اسرائیل ہے، سپرمیسی کی جنگ چل رہی ہے اور ہتھیار اب تبدیل ہوا ہے۔ اب دنیا کے اندر سپرمیسی کی طاقت کے لیے ہتھیار معاشی استعمال کیا گیا کہ جو معاشی طور پر مضبوط ہوگا وہی کائنات کے اندر معاشی طور پر مستحکم ہوگا اور دنیا کے اوپر حکمرانی کرے گا۔ اب عالمی ایجنڈا یہ ہے، عالمی استعمار یہ ہے کہ کراچی کو کویت کی طرح، ہانگ کانگ کی طرح، دبئی کی طرح ایک الگ اسٹیٹ بنایا جائے، جس طرح وہاں پپٹس حکمران ہیں، ایم کیو ایم کے لوگوں کی طرح پپٹس حکمران تو یہاں ہوں، در حقیقت یہاں حکمرانی عالمی استعمار کی ہو، اور یہاں سے جنریٹ ہونے والا روینہ اٹھائیں اور وہ اپنے ملکوں پر یا اپنی ترجیحات پر خرچ کریں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ کوئی گھر بھی ہوتا ہے تو آپ ایک جھٹکے میں پورے گھر کو نہیں اڑا سکتے، اس کے لیے بھی آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طرف جا رہے ہیں۔ پہلا اسٹیپ کور کمیٹی ہے، اگلا اسٹیپ پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا منصوبہ ہے، اس سے اگلا اسٹیپ الگ صوبہ بنانے کا ہے، اس سے اگلا اسٹیپ پھر انہوں نے کراچی کو بدین سے لے کر کراچی تک جو سمندری حدود ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو الگ ملک بنائیں، ہانگ کانگ کی طرح الگ کنٹری بنائیں۔ یہ اس طرف پلاننگز کر رہے ہیں، لیکن میری جماعت کا نقطہ نظر اس پر بہت ہی سخت ہے اور واضح ہے کہ کراچی اگر سندھ کا حصہ رہتا ہے تو پاکستان بھی سلامت رہتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کل سندھ تقسیم ہو جاتا ہے تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان بھی تقسیم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمانے والا کراچی ہے، پورے ملک کو 70% بجٹ جنریٹ کر رہا ہے۔ اب 70% کی بجٹ جب رک جائے گی تو پھر مجھے بتائیں
کہ معاشی بدحالی آپ کے ہاں اتنی ہوگی آپ کیسے اپنے وجود کو سلامت رکھ سکیں گے. لہٰذا یہ جذباتی نعرے نہیں ہیں, یہ جذباتی چیزیں نہیں ہیں, حقائق پر مبنی چیزیں ہیں, جس کو لے کر کل جمعیت علماء اسلام نے کراچی سے لے کر کشمیر تک نہ صرف باقاعدہ احتجاجی مظاہرے کیے ہیں, ہم نے اس پر اپنی الگ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے, اور ہم گھوٹکی سے کراچی تک سندھ کے ایشوز کو لے کر ایک بہت بڑی فوری طور پر ملین مارچ کا بھی آغاز کر رہے ہیں, اور کراچی میں جا کر کوئی 10 لاکھ اور 20 لاکھ لوگ جمع کر کے ہم آواز دیں گے کہ ہم ایسے منصوبوں کو جو سندھ کے خلاف ہوں گے کسی صورت قبول نہیں کریں گے. راشد صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ لاڑکانہ سندھ کا چوتھا بڑا شہر ہے, شہر کی تقریباً 12 سے 13 لاکھ آبادی ہے, تو لاڑکانہ پچھلے 10 سال کے جو پیپلز پارٹی کا ادوار ہے, یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ 90 ارب روپے بھی خرچ کیے گئے. ایک چھوٹا سا شہر اتنی بڑی پارٹی جو خود کو جو ہے چاروں صوبوں کی زنجیر کہتی ہو, اس سے نہیں سنبھلتا. بلاول بھٹو زرداری یہاں کے MNA ہیں, لیکن ان کے احکامات کو بھی بالکل یکساں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بیوروکریسی ان کے ماتحت سمجھ نہیں آتی کہ وہ احکامات دیتے ہیں تو کیوں عمل نہیں ہوتی. تو جب ایک چھوٹا سا شہر کسی پارٹی سے نہ سنبھلے اور اتنی بدنامی کا باعث بنے, تو وہ کراچی کی جب تقسیم کی بات کرتے ہوئے اس پہ رد عمل دیتے ہوئے سامنے آتے ہیں, تو یہ ایک کھلا تضاد نہیں ہے کہ مطلب اپنا شہر ان سے سنبھلے نہ اور پھر وفاق کی باتیں کی جائیں. آپ نے 2 الگ الگ ٹاپکس چھیڑ دیے ہیں, لاڑکانہ کی بجٹ اور بلاول صاحب کے احکامات نہیں مانے جاتے. آپ ایک چھوٹے سے ادارے ایکسپریس, بڑا ادارہ کہہ دوں, بول سے آپ تعلق رکھتے ہیں, کیا آپ بول کی پالیسی کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں؟ جب لاڑکانہ کا بول کا نمائندہ اپنے ادارے کی پالیسی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, تو ایک پارٹی کے چیئرمین کے خلاف اس کا MP اور MNA, یہ ساری ملی بھگت ہے. لیکن بات یہ ہے, آپ نے تو 90 ارب کی بات کی کہ جی ترقیاتی فنڈ آئے. میں اس سے ایک چیز اور کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں, جس پر پچھلے چند دنوں سے میں بڑے انہماک سے کام کر رہا ہوں, اور بہت جلد میں نے اس پر آپ میڈیا کے ساتھ یہاں لاڑکانہ میں ایک تفصیلی نشست کرنی ہے. میں نے لاڑکانہ کی ہیلتھ کی بجٹ منگوا لی ہے, بجٹ کی کاپیز میں نے منگوا لی ہے. اب اس میں PPHI ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, IRH ہے, اور اس کے ساتھ پولیو ہے, اور اس کے ساتھ پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے. یہ کوئی 6-7 مختلف ڈپارٹمنٹ بن جاتی ہیں, جس میں ایجوکیشن بھی ہیلتھ کی, اور ہیلتھ کے اندر مختلف پروجیکٹس بھی جو ہیپاٹائٹس کی شکل میں. اب میں آپ کو ایک حیران کن آپ کو ایک آج خبر دیتا ہوں, حیران کن کہ میں نے جب وہ بجٹ دیکھی ہے ہیلتھ لاڑکانہ کی, تو سال کی ٹوٹل تمام محکمہ جات کو سندھ حکومت جتنا بجٹ لاڑکانہ کی ہیلتھ کو ایشو کر رہا ہے, وہ بجٹ اور آغا خان کراچی کا بجٹ برابر ہے. اب آغا خان کی بجٹ کے برابر سالانہ بجٹ لاڑکانہ کی ہیلتھ پر خرچ ہو رہا ہے, اور ایک سرنج کا ڈھکن بھی, سرنج نہیں, سرنج کا ڈھکن بھی, بٹر فلائی کا ڈھکن بھی پیشنٹ جو ہے وہ باہر جا کر میڈیکل اسٹور سے خرید کے لاتا ہے, جو 1 روپے کا ہوتا ہے. تو پھر اتنی بڑی بجٹ کہاں جا رہی ہے, کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ یہ ہے لاڑکانہ کے اصل مسائل. میرا بنیادی سوال بھی تو یہی تھا کہ جب گورننس اتنی ناقص ہو, تو پھر وفاق کی باتیں کرنا اور پورے ملک کو چلانے کے لیے کہنا کہ ہمیں دے دی جائے حکومت, تو یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو یہ تو سندھ کا حال ہے, اور بلاول صاحب کو بذات خود سیریس طور پر اس بات کو سوچنا چاہیے, پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ جی گھر اسپائنل کارڈ کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کے گھر میں آپ اپنی نشست ہارنا شروع ہو گئے ہیں, آپ اپنی یونین کمیٹیز ہار رہے ہیں, آپ MP شپ ہار رہے ہیں. 2 دن نتیجے میرے روکے گئے. کیا آسمان گر رہا تھا کہ 2 دن نتیجے کیوں روکے گئے؟ آخر میرے کوئی پہاڑوں پر تو پولنگ اسٹیشنز نہیں تھے, تورا بورا میں اور وزیرستان میں تو میرے پولنگ اسٹیشن شہر کے اندر اسٹیشنز تھے, اور آدھا لاڑکانہ کے اندر اسٹیشنز تھے. پولنگ 2 دن کیوں روکے گئے؟ اس کے باوجود بھی جب نتائج آپ کے سامنے ابھی بھی جو انہوں نے جاری کیے ہیں, اپوزیشن جو ہے وہ 84,000 پہ کھڑی ہے, بلاول صاحب 82,000 پر کھڑے ہیں, 62,000 مجھے دیے ہیں, 9,000 ریجیکٹ کیے ہیں, 9,000 اس کو دیے جو میرے حق میں وڈرا ہو گیا, اور 4, 5, 8,000 مختلف لوگوں کے کھاتے میں ڈال کر اور بلاول صاحب کو جتوایا گیا. لیکن اس کے بعد بھی جو اس وقت بھی ووٹ ہے وہ اپوزیشن کا زیادہ ہے اور پیپلز پارٹی کا کم ہے. تو اپنے اسپائنل کارڈ کے عوام کے فیصلے کو
بلاول صاحب نے پڑھنا چاہیے اور اس پر آگے کی سیاست کرنی چاہیے. اپنے گھر میں اگر وہ اپنی پوزیشن کمزور کر سکیں تو وہ ملک کو کیا بچائیں گے. اور ویسے بھی اس وقت پورے ملک کے اندر پیپلز پارٹی ہے یا نہیں, سندھ کے اندر محدود رہی ہے, اور وہ بھی پہلے تھی پیپلز پارٹی کو کہا جاتا تھا کہ عوامی پارٹی ہے. اب بڑی معذرت کے ساتھ, لجاجت کے ساتھ آپ میری اس بات کو شاید انڈوز بھی کریں کہ پیپلز پارٹی اب عوامی پارٹی نہیں رہی, خانوں, نوابوں, سرداروں, وڈیروں اور سرمایہ داروں کی پارٹی رہی ہے. کب تک اس بے ساختوں پر کھڑی رہے گی, یہ وقت پر چھوڑتے ہیں. سر میرا سوال آپ سے مختصر سا ہے. عمران خان کے کہنے پر جو ہے وہ سیف اللہ ابڑو صاحب کے پاس جو ہے ان کو جو ہے صدارت دی گئی ہے, تو ان کو لاڑکانہ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے ورک کرنے کی اہم ذمہ داری کی ہے, جس پہ ممتاز بھٹو یا یہ انڑ خاندان بالکل ان سے علیحدگی نظر آتے ہیں. اور معظم علی عباسی سے پیپلز پارٹی والوں نے جو ہے جو تعزیت کی تھی لاسٹ ٹائم, اس کے بعد مارکیٹ میں چیم ہو گئی ہیں کہ آگے جا کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے یہ ایک ساتھ ہو جائیں گے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, دو سوال آپ نے کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ پہلے سوال پر اگر میں تبصرہ نہ کرتا تو بہت اچھا ہوتا, لیکن بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان کا لاڑکانہ میں آ کر کنڑ فیملی کی طرف نہ جانا, عباسی فیملی کی طرف نہ جانا, سردار ممتاز خان بھٹو صاحب کی فیملی کی طرف نہ جانا, اور ان جو یہاں کے اسٹیک ہولڈرز تھے جنہوں نے یہاں اپوزیشن کو مضبوط کیا پیپلز پارٹی کے مقابلے میں, ان کے مقابلے میں سیف اللہ ابڑو صاحب کے گھر پر جانا, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان عملی طور پر لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کر کے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کو وہ کمزور کر کے نہیں گئے, مضبوط کر کے گئے ہیں کہ اپنے دیرینہ ساتھی اور پرانے ساتھوں کو انہوں نے مزید ناراض کر دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کی طرف چلے جاتے, ان کی طرف, لیکن یہ ان کا انٹرنل پارٹی کا مسئلہ ہے, اور اس پر مجھ سے بہتر تبصرہ ممتاز صاحب بھی کر سکتے ہیں, انڑ فیملی بھی کر سکتی ہے, معظم صاحب بھی. جہاں تک رہی معظم علی عباسی صاحب کے پاس تعزیت کے لیے چلے گئے, اچھی بات ہے. سیاست کے اندر عمران خان نے جتنا سیاست کو گندا کر دیا ہے, اتنی سیاست پہلے گندی نہیں تھی. سیاسی اختلاف رہتا تھا, وہ اقدار اس میں خراب نہیں ہوتے تھے, زبان خراب نہیں ہوتی تھی, سندھ کے جو روایات ہیں وہ خراب نہیں ہوتی تھی. یہاں شادی پر, خوشی پر, غمی پر کتنا بھی سیاسی مخالف ہو ایک دوسرے کے گھر آتا اور جاتا رہا ہے. تو اگر اس روایت کو پیپلز پارٹی نے زندہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں. ہاں, یہ کہنا کہ معظم صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں, تو میرا خیال یہ کہ پانی اب سر سے بہت گزر چکا ہے, اور معظم صاحب کو 2 مرتبہ جو لاڑکانہ کے عوام نے اعتماد کیا ہے وہ پیپلز پارٹی چھوڑنے کی وجہ سے اعتماد کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسا فیصلہ معظم صاحب, اور میری ان سے تفصیلی اس معاملے پر بات چیت بھی ہوئی ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہ معظم صاحب کے ذہن میں نہ انڈر ڈسکشن ہے. سر ایک بات میں ہمیشہ ہر اپنے انٹرویو میں پوچھتا ہوں, آپ سے بھی پوچھوں گا کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے, ایک حکومت ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے. حکومت کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے, اپوزیشن کہتی ہے کہ جی اپوزیشن کے ساتھ ذاتی انتقامی کارروائی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے. اب فار انسٹنس ہم مان لیتے ہیں اپوزیشن کا بیانیہ, مان لیتے ہیں فار ایگزامپل کہ واقعی نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ احتساب نہیں کر رہا, ایز اے سیاسی پولیٹیکل ٹول استعمال ہو رہا ہے, مان لیا. لیکن سر اگر نیب کو ختم کر دیا جائے اور اینٹی کرپشن کو بھی سندھ میں ختم کر دیا جائے, وہ تو ویسے ہی نہ ہونے کے برابر ہے, تو پھر بیوروکریسی کی کرپشن اور جو پولیٹیکل سیکٹر میں پاکستان کی تاریخ میں ہونے والی کرپشن ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ہو, بیوروکریسی میں ہو یا پولیٹیکل سیکٹر میں ہو, تو کون سا ٹول باقی رہ جاتا ہے جو اس کو پکڑا جائے؟ سر دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ادارے اس وقت تک محترم رہتے ہیں جب تک ادارے کسی پریشر کے بغیر کام کریں, لیکن جب اداروں کے اندر پریشر کے تحت انتقامی کارروائیاں شروع ہو جائیں تو وہ ادارے متنازع بن جاتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کا واضح اسٹانس رہا ہے کہ جنہوں نے بھی ملک کو لوٹا ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ فوجی ہے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, اس سے ملک کے لوٹنے والی رقم واپس لی جائے. یہ تو میری جماعت کا واضح موقف ہے. لیکن جب ایک ہی عدالت میں ایک ہی طرح کے 2 کیس ہوں گے,
محمد نواز شریف وزیر اعظم سے جیل چلا جائے گا اور عمران خان صاحب کا دوست وہ اپنی شوگر مل سے اٹھ کر وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر بیٹھے گا اور جہاز بھر بھر کر لوگوں کو لا کر اور کیبنٹیں بنائے گا تو پھر سوال اٹھیں گے. لیکن سر ان کا بھی تو شوگر کم جیسے ہی ان کا ٹرم آیا شوگر کمیشن بن گیا. تو وہ کہاں ہے اب؟ ملک سے باہر. کیوں ملک سے باہر ہے؟ سر وہ عمران خان کے ساتھ ہونے کا بینیفٹ تو کوئی نہیں ملا ان کو. یہی بینیفٹ ملا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہے. وہ نواز شریف بھی باہر ہے. یہ میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں آپ کو کہوں سب سے بڑی چیز نواز شریف صاحب کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے جیل کو پریفرنس دیا. وہ باقاعدہ واپس لوٹ کر آئے. نہ آتے کیا ہوتا؟ یعنی اپنی بیوی کا جنازہ کہاں سے وہ پڑھنے کے لیے گئے؟ آپ پوری قوم اس پر گواہ ہے. کہاں سے اس کو اپنی بیوی کے جنازے میں چھوڑا گیا؟ پوری قوم گواہ ہے کہ آج بھی اس کی بیٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور سیاست کر رہی ہے اور نیب کی پیشیاں بھگت رہی ہے. وہ اگر باہر بیٹھا ہوا ہے تو خود منسٹر ہیلتھ پی ٹی آئی کی تھی. اس نے اپنے پرائم منسٹر کو رپورٹ دیا کہ اگر یہ باہر نہیں گیا تو اس کی جان خطرے میں ہے. یعنی منسٹر ہیلتھ نون لیگ کا نہیں تھا، پی ٹی آئی کا تھا اور اس کی رپورٹ پر اس کو باہر جانے دیا گیا ہے. علاج کے لیے تو کم سے کم آپ اتنا اسپیس تو دیں گے کہ وہ علاج جا کر کرائے. لیکن کتنے دن جہانگیر ترین جیل میں رہا ہے؟ نواز شریف کتنے دن جیل میں رہا ہے؟ کتنے دن عمران خان صاحب کی بہن اسی کیس میں تھی نا. زرداری صاحب کتنے دن جیل میں رہے اور عمران خان کی بہن کتنے دن جیل میں رہی ہے. لیکن سر اگر جیل میں رہنا ہی اگر معیار ہے تو پھر تو زرداری صاحب سب سے پائس لیڈر ہے. جیل میں رہنا معیار نہیں ہے. نہ ہم زرداری صاحب کے جیل میں رہنے پر اعتراض کر رہے ہیں یا حمایت کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہو، برابری کے بنیادوں پر ہو. اگر ایک ہی پاناما کیس میں وزیر اعظم جیل جا سکتا ہے، اسی پاناما میں وزیر اعظم کا دوست اور وزیر اعظم کی بہن جیل کیوں نہیں جا سکتے؟ پھر ان کو اسپیس کیوں جاتا ہے؟ اگر احتساب ہے تو برابری کے بنیادوں پر ہونا چاہیے. فارن فنڈنگ کیس کہاں ہے؟ کیوں فارن فنڈنگ کیس کو قوم کے سامنے نہیں لایا جا رہا؟ اگر نواز شریف مجرم ہے اس کو لٹکا دیں، زرداری مجرم ہے لٹکا دیں. لیکن سیاست کے نام پر چونکہ یہ ہمارے مخالف ہیں ان پر تو نیب کی پیشیوں پر پیشیاں ہوں گی، لیکن وہ چونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے راستہ آسان ہوگا. یہ دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے. ہم اس دوہرے معیار کے مخالف ہیں، احتساب کے مخالف نہیں. لیکن سر یہ جو پریکٹس آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ پریکٹس تو ہر پولیٹیکل دور میں کی اس کا آسان حل یہ ہے کہ اقتدار ہمارے حوالے کریں. ہمارے حوالے کریں. کیوں؟ پاناما پھر تو شریعت لا آ جائے گا. اچھا نہ شریعت لا یہ آپ نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. مفتی محمود وزیر اعلیٰ رہے، کتنوں کو مفتی محمود نے کوڑے لگوائے. اکرم دورانی 5 سال وزیر اعلیٰ رہے، کتنے لوگوں کو کوڑے لگوائے. مولانا فضل الرحمان لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، 1 ووٹ سے وزارت عظمیٰ کی سیٹ ہار گئے. آپ کم سے کم فضل الرحمان کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ ہمارا پورا خطہ جل رہا تھا، پاکستان جل رہا تھا. مولانا فضل الرحمان واحد پولیٹیشن تھے جس نے داڑھی اور پگڑی والوں کے ہاتھ سے بندوق چھین کر ووٹ کی پرچی تھمائی ہے. اس نے مسجد کے محراب تک سیاست کی بات کی ہے، پارلیمنٹ کی بات کی ہے، ڈیموکریسی کی بات کی ہے. جو بندہ آپ کے ساتھ ملک کے ساتھ اتنا کمیٹیڈ ہو، پھر یہ کہنا کہ جی اسلامک لا، پھر اسلامک لا میں اعتراض کیا ہے؟ نہیں کوئی نہیں. بینگ اے مسلم مجھے کوئی نہیں. اسلامک لا میں اعتراض کیا ہے؟ اسلامک لا تو یہ کہتا ہے کہ اگر غریب کا بچہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، اگر مگرمچھ چوری کریں تو پھر جہاز دے کر ان کو باہر مت بھیجو، ان کا بھی ہاتھ کاٹو. ہم جب آئیں گے تو غریب کے بچے کے چوری کو پکڑیں گے تو اس کو بھی سزا دیں گے. امیر بھی جب چوری کریں، یہی تو کہہ رہا ہوں ہمیں دو. پھر دیکھو احتساب کیسے ہوتا ہے. پھر اسلامی طریقے، کیونکہ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے نام پر تھا اور بدقسمتی سے 70 سال سے ہم لا الہ الا اللہ کے نام کے لیے، قانون کے لیے ترس رہے ہیں. اس کا آسان حل یہ اقتدار ہمارے حوالے کا. پاناما لیکس، وکی لیکس، ڈان لیکس، نیب، FIA، سپریم کورٹ 11 دن آپ کے کراچی میں بیٹھی تھی اور اس نے وہ رپورٹ آپ کے سامنے. میری عرض سنیں. پاناما، وکی، ڈان، سپریم کورٹ، نیب، FIA سب نے تحقیقاتیں کی اور باقاعدہ پیپرز پبلش کیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اقتدار میں رہتے ہوئے، حکومتی پارٹیوں کا اتحادی رہتے ہوئے، لیڈر تو اپنی جگہ
وزیر اعلیٰ تو اپنی جگہ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ تو اپنی جگہ، ایم این اے ایم پی ایس تو اپنی جگہ. اگر کسی جماعت کے کارکن کا بھی دامن کرپشن سے، بھتہ خوری سے، ٹارگٹ کلنگ سے پاک ہے تو وہ جماعت جمیعت علماء اسلام ہے. اگر اتنا واضح ہمارا کردار ہے تو پھر ہمیں دھتکارا نہیں جائے، اقتدار ہمارے حوالے کیا جائے، دیکھیں کہ پھر کیسے انسان. لیکن مولانا فضل الرحمان کے لیے کہا جاتا ہے وہ تو ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں، یہ پہلی بار اپوزیشن میں آئے ہیں. فار یور کائنڈ انفارمیشن، 47 سے لے کر 2020 تک وہ 2 مرتبہ حکومتوں کا حصہ رہے. ایک زرداری صاحب کے دور میں 2.5 سال رہے، نکل آئے. نواز شریف صاحب کے دور میں 5 سال رہے. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں کیوں رہے. ایم رہ سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے. آف لیگ رہ سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ رہ سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے. مولوی کیوں؟ مولوی کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے جو آپ کو قبول نہیں ہے. مولوی میں اس لیے قبول نہیں کہ میرے سر پر پگڑی ہے، میں اس لیے قبول نہیں کہ میرے چہرے پر داڑھی ہے. میرا کردار آپ کے سامنے ہے، میرے اکابر کا کردار آپ کے سامنے ہے. جس طرح نون لیگ کو پاکستان کے اوپر اقتدار کرنے کی اجازت حاصل ہے، حق حاصل ہے، پیپلز پارٹی کو حق حاصل ہے، اسی طرح مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں عوام کی نمائندگی کر سکوں. سوال یہ ہے کہ اقتدار کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ہاتھ صاف رہیں یا ہمارے ہاتھ گندے رہیں. اگر صاف رہیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ راستے سے لوگ ہٹ جائیں. پھر میں پوچھوں سر، میرا سوال یہ ہے کہ ایک آزادی مارچ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا، جس میں آپ ان کے ساتھ تھے، اور وہاں پہ اسلام آباد میں پہنچے اور بڑی کثیر تعداد آپ لوگ ان کے ساتھ تھی. مگر جب وہاں سے اختتام پذیر ہوا آزادی مارچ تو